جو صدقہ خیرات ہے یہ نفل عبادت ہے، اور اس میں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں کتنے حقوق ہیں ہمسایوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ بالکل۔ ایسا نہ ہو کہ میرے دسترخوان پہ، افطاری کے دسترخوان پہ 10 کھانے ہوں اور میرے ہمسائے جو ہیں ان میں ایک کھانا بھی نہ ہو، ایک ڈش بھی نہ ہو، تو اس کا تو حساب ہوگا، سوال ہوگا۔ لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک دیوار سے دوسری طرف کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں کون رہتا ہے اور کون ہے، کیا کرتے ہیں، مطلب ہم لوگ آپس میں ان ٹچ ہی نہیں رہتے۔ نہیں تو یہ تو ضروری بات ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ کس حالات میں ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کا بالکل، سب سے بڑا حق ہے، قرآن میں بار بار ان کا ذکر رشتہ آیا ہے داروں کا کہ ذکر ہے، رشتہ بالکل۔ دار جو ہیں ان کا پہلے حق ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی رشتہ داروں میں کمزور ہو اور رمضان المبارک کے مہینے میں سحری میں، افطاری میں ان کے ہاں راشن نہ ہو، تو بڑا خراج تحسین ہے ان لوگوں کو جو افطاریوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، راشن کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور سے اگر روزہ افطار کروایا تو پورا اتنا ہی اجر و ثواب اس کو ملے گا جتنا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ روزہ رکھنے والا صبح سے شام تک بھوک بھی پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، بالکل، بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، پھر اللہ کو کون کون سی اس کی ادا پسند ہے۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سارا اجر و ثواب فرمایا کہ افطاری کروانے والے کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر صحابہ نے اس پر سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو، افطاری کروانے کی کوئی استطاعت، تو فرمایا پانی کے ایک گھونٹ سے کھلوا دے، دودھ کے ایک گھونٹ سے کھلوا دے، اس کا روزہ افطار کروا دے، تب بھی اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن نیت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اس بات کو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ بھی کھجور تک اور پانی تک محدود رہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا ہے کسی کو، فرمایا کل قیامت کے دن حوض کوثر پر میں اپنے دست مبارک سے اسے حوض کوثر کا پانی جام جو ہے وہ پلاؤں گا۔ تو یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو روزہ افطار کروانا، من فطر فیہ صائما مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کروایا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بالکل۔ اور پھر فرمایا وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے اسے خلاصی عطا کر دیں گے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں کہ روزہ افطار کروانا اتنا بڑا عمل ہے، تو آپ اللہ سب کو لے کے جائے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر سعودی عرب میں، بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے۔ وہاں پہ لوگوں کا ایک شوق اور جذبہ آپ دیکھیں گے کہ وہ روزے دار کو پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتنا اجر و ثواب ہے اور یہ فضیلت ہے، کبھی اور نہیں ملنا۔ ایسے ہی ہے۔ اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھجوریں پکڑا رہے ہوتے ہیں کہ میری کھجور سے اس کا روزہ افطار ہو جائے، میری کھجور سے اس کا روزہ افطار ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اتنا اجر و ثواب ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ جیسے ہم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگاتے ہیں کہ میں تجارت میں اور آگے بڑھ جاؤں، تجارت میں اور آگے چلا جاؤں، میری 10 فیکٹریاں 20 ہو جائیں، تو اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ شوق اور جذبہ اللہ ہر ایک کو نصیب کرے کہ کل قیامت کے دن وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی، یہاں سے بندہ چلا جائے گا تو وہاں اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ 2 چیزیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو یہاں تک قبر تک ہی رہیں گی، اس کا مال، اس کی اولاد، رشتہ دار یہاں چھوڑ دیں گے۔ ایک چیز فرمایا وہ عمل ہے جو اس کے ساتھ، نیکیاں ہیں جو اس کے ساتھ جائیں گی۔